آپ نے دیکھا ہوگا کئی دنوں پہلے اخبار کی سرخیوں میں بھی تھا کہ اس ملک میں جو اسلام آیا ہے وہ حملہ آوروں کی شکل میں آیا ہے۔ یہ RSS کے چیف نے، سربراہ نے ابھی کئی دنوں پہلے پونے کے ایک سیمینار میں یہ کہا کہ اس ملک میں اسلام جو آیا ہے حملہ آوروں کی شکل میں آیا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور جس طرح آزادی کی تحریک کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، آزادی میں ہمارے علماء نے اور لاکھوں مسلمانوں نے جو اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، ویسے ہی اس تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ غلط۔ اب بہت سارے لوگ آپ میں ہیں جو یہ سنیں گے کہ اس ملک میں اسلام جو آیا ہے وہ حملہ آور کی شکل میں آیا ہے۔ بڑا گمبھیر موضوع ہے، جاننا ضروری ہے کہ اسلام اس ملک میں کیسے آیا اور کب آیا۔ ظاہر ہے پچھلے 800 سال ہم نے مسلمانوں نے حکومت کیا ہے، اس کے پہلے کیا ہوا؟ اسلام جو شروع ہوا ہے آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں پورے عرب میں، جزیرہ نمائے عرب میں، اس کے گوشے گوشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام پھیل چکا تھا۔ اور اسی زمانے میں باہر بھی، دوسرے ممالک میں بھی، علامہ شکیب ارسلان ایک بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رومیوں نے 800 سال میں جتنے علاقوں کو فتح کیا تھا، 800 سال میں، اسلام نے صرف 80 سال میں اس سے زیادہ علاقوں کو فتح کر لیا ہے۔ تو سوال جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام کیسے آیا ہے؟ ظاہر عرب سے آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ کب آیا ہے؟ تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حملہ آوروں کی شکل میں اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک لفظ میں اگر جواب دیا جائے، ہاں انگریزوں نے تاریخ غلط سلط لکھی ہے، کوئی انگریزوں کی تاریخ پڑھ کے، انگریزوں کا مقصد ہی تھا آپس میں لڑانا بانٹنا، لیکن جو سچی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ صوفیاء کرام کے ذریعے آیا ہے، اولیاء کرام کے ذریعے آیا ہے، عرب تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، کیسے میں سمجھاتا ہوں، اور اسلام کب آیا وہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم ثقفی جس نے سندھ پر حملہ کیا تھا، حملہ کہنا بھی اس کو غلط ہے۔ حجاج ابن یوسف بنو امیہ کا گورنر تھا، عراق کا گورنر بنایا گیا حجاج ابن یوسف۔ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں اس لیے ذرا آہستگی سے آپ بھی سمجھیں، یاد رکھیں، بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں اسلام کب آیا، کیسے آیا۔ تاریخ کو بدلنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اسلام آیا حملہ آوروں کے ذریعے آیا، محمد ابن قاسم ثقفی کے ذریعے آیا، یا جن بادشاہوں نے حملہ کیا ہندوستان پر ان کے ذریعے اسلام آیا۔ میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ محمد ابن قاسم ثقفی کا نام لیا جا رہا ہے، یہ اصل میں حجاج ابن یوسف جو بنو امیہ کا گورنر تھا عراق کے علاقے کا، بڑا سفاک، بڑا ظالم، بڑا تند مزاج تھا وہ۔ اس کے زمانے میں یہ ہوا کہ سندھ کے علاقے میں، اس زمانے میں سندھ میں راجہ ہوتے تھے، سندھ کے علاقے میں مسلمان تاجروں کے ایک کشتی پر سندھی ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور مسلمان تاجروں کی کشتی کو لوٹ لیا، اور اس کشتی میں جو چند مسلمان عورتیں تھیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔
یہ کون لے گئے؟ سندھی ڈاکو جو غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، اسلام میں بھی نہیں آیا تھا وہاں۔ یہ خبر جب پہنچی حجاج بن یوسف تک، بڑا ظالم تھا، طاقتور تھا، کہ مسلمان عورتوں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اور ہمارے مال کو لوٹ لیا ہے۔ تو خیر مال تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کی غیرت بھڑک گئی کہ مسلمان عورت پر حملہ کر دیا، ہم جی کے کیا کریں گے؟ ہماری بہن بیٹیوں پر، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو، ہم جی کے کیا کریں گے؟ لہذا حجاج ابن یوسف نے فوراً تیار کیا اس نے قافلہ، اور اس قافلے کا جو کمانڈر بنایا محمد ابن قاسم ثقفی کو بنایا۔ اور یہ محمد ابن قاسم نوجوان جو ہے، یہ بالکل نوجوان، کہتے ہیں 19 سالہ نوجوان تھا، حجاج کا بھتیجا بھی تھا اور حجاج کا داماد بھی تھا۔ شادی کو ابھی چند دن ہوئے تھے، نئی نئی شادی ہوئی، 19 سال کی عمر ہے، لیکن نوجوان حجاج ابن یوسف نے اپنے داماد سے کہا، اپنے بھتیجے سے کہا، تم یہ قافلہ لو، فوراً سندھ جاؤ، اور جن لوگوں نے مسلمان کی عورتوں پر حملہ کیا ہے فوراً ان سے بدلہ لو، ان کو پکڑو، ان عورتوں کو آزاد کراؤ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نئی نئی شادی ہوئی ہے، داماد بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے نا، لیکن حجاج ابن یوسف نے کہا نہیں، جاؤ، ضرورت ہے کہ آج مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ، ہم جی کی کیا کریں گے؟ محمد ابن قاسم ثقفی قافلہ لے کے آئے، جوش تھا، جذبہ تھا، حمیت تھی، غیرت تھی کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو آئے تھے، سندھی ڈاکوؤں نے جو لوٹ لیا تھا اور عورتوں پر حملہ کیا تھا، محمد ابن قاسم ثقفی آئے، اور آنے کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ان کے آنے کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو دیکھا، مسلمانوں سے آپس میں بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو وہاں عام طور سے وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن اس سے بہت پہلے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد ابن قاسم ثقفی کے آنے سے بہت پہلے صحابہ کرام ہندوستان آ چکے تھے، ان کے ذریعے سے اسلام آیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرے، اچھا عام طور سے جن بادشاہوں نے حملہ کیا ہے، عام طور سے وہ شمالی ہند کے راستے پر حملہ کر کے آئے ہیں، وہ جن لوگوں نے بھی حملہ کیا ہو، جو بھی آئے، ایران کے راستے، افغان کے راستے، پاکستان کے راستے، افغان، پاکستان، ہندوستان سب تو ایک ہی تھا، تو اس راستے سے آتے تھے۔ لیکن ادھر جنوب کے راستے سے، مالابار سے یا اس علاقے میں کسی نے حملہ نہیں کیا ہے۔ تاریخ میں ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد کہاں بنی، کیا بتائیں گے آپ؟ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد، ظاہر ہے جب مسجد بنے گی مسلمان ہوں گے تو ہی نہ مسجد بنے گی، اور جب حملہ آور آ رہے تھے شمال کی طرف سے تو پہلی مسجد وہاں بننی چاہیے تھی؟ نہیں، ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے کیرلا میں بنی ہے، ساحل سمندر پہ بنی ہے۔ اس طرف سے تو کوئی حملہ آور نہیں آیا تھا نا، تاجر لوگ آئے تھے، اور اس کا بھی واقعہ لکھا ہے ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ ایک بڑا سیاح ہے اور دنیا جانتی ہے، سفر نامہ لکھا ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک کا ابن بطوطہ نے سفر کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ وہی مالابار، الجزائر، مالابار، جزائر، مالدیپ وغیرہ جو علاقہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں یہ تھا کہ چونکہ یہاں کی آبادی جو تھی ان کے اندر غلط توہمات تھے، باطل نظریات تھے، باطل خیالات تھے، وہ غلط عقیدوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے ہاں چھوت چھات، بھید بھاؤ اور بہت ساری چیزوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں ابن بطوطہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس علاقے میں، کیرلا میں، وہاں کا راجہ تھا ایک، اور وہاں لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ ہر مہینے سمندر سے ایک ہیبت ناک جن نکلتا ہے۔ وہ سب دیوی دیوتا کے ماننے والے لوگ تھے، ہر
مہینے سمندر سے ایک ہیبت ناک جن نکلتا ہے اور وہ جن نکل کے لوگوں کو نگل لیتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس زمانے میں جو وہاں کا راجہ تھا اس نے یہ کیا تھا کہ ہر سال جو ہے کنواری لڑکی کو وہ اچھے لباس پہنا کر اچھے سے بنا سوار کر کے ساحل سمندر پہ ایک گھر تھا، خود خانہ سمجھ لو آپ، وہاں لے جا کے رات میں بند کر دیتے اور صبح کو وہ لڑکی جو ہے مردہ نکلتی تھی وہاں سے۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس جن نے یا جو بھی دیوی دیوتا ہو خون پی لیا، بھیٹ چڑھا دیا، اس طرح وہ جن جو ہے نہیں نکلتا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا اور ہر سال وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے علاقے میں کسی کنواری لڑکی کو، اب ظاہر ہے کون اپنی لڑکی کو دے دے بھائی، لیکن راجہ کا حکم تھا، لہذا یہ کرتے تھے، قرعہ اندازی کر لیتے تھے، بھائی چلو 100 آدمی ہیں، ان کے گھر میں کنواری لڑکی ہے، قرعہ نکالو، جس کا نام آ جائے گا وہ اپنی کنواری لڑکی کو بنا سنوار کے ساحل سمندر کے اس بت خانے میں پہنچا دے گا۔ تو ہر سال جو ہے وہ بھیٹ چڑھاتے۔ تو ان کا ماننا تھا اس کی وجہ سے وہ ہیبت ناک جن جو ہے وہ سمندر سے نہیں نکلتا تھا، اور اگر وہ لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھائیں تو پھر وہ جنات نکلتا اور بڑی تباہی مچاتا۔ کہتے ہیں اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک عرب تاجر ابو البرکات اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ یہ جو ہندوستان میں صحابہ آئے ہیں تجارتی شکل میں آئے ہیں، تبلیغی سفر پہ آئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، وہ تو یاد ہوگا نا فرمان، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کا خطبہ دینے کے بعد، جس میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا تھا وہ انسانیت کا منشور ہے، دستور حیات ہے، بہترین تعلیم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام 1.25 لاکھ جو میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں موجود ہیں، میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی اس بات پر صحابہ نے یہ کیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے علاقوں کو، اپنے آرام و راحت کو چھوڑ دیا، دنیا میں پھیل گئے اسلام کے حق بات کو، حقانیت کو پہنچانے کے لیے، اور صحابہ چلے گئے دور دراز علاقے میں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ سن 16 ہجری میں اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا، سن 16 ہجری میں۔ اس کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو لوگ سن 16 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے تھے، یہ اصل میں ہندوستان کے جاٹ قوم کے لوگ تھے۔ یہ جاٹ قوم کے لوگ جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وجہ لکھی ہے کہ یہ جاٹ قوم کے لوگ اصل میں ایک جنگ ہوئی ہے سن 15 ہجری میں، یاد رکھیں سن 15 ہجری میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمایا ہے اس کے 15ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال تو اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ تو سن 15 ہجری میں ایران میں ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ رہواز اس کو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایران نے یہ کیا تھا کہ اپنے دنیا کے حلیف ممالک کے لوگوں کو بھی بلا لیا تھا، دوسری طرف مسلمان تھے، مسلمان لڑنے والے ایک طرف ہیں، اور ایرانیوں نے یہ کیا تھا، اس زمانے میں اسلام نہیں تھا ایرانیوں کے پاس، انہوں نے اپنے ممالک سے، کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے ہندوستان کے جاٹ قوم کو بھی بلایا تھا لڑنے کے لیے۔ تو وہ جاٹ قوم کے لوگ جو تھے جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور بہت سارے ایرانی جو ہے قید ہوئے، انہی قیدیوں میں ہندوستان کے جاٹ قوم کے لوگ بھی تھے۔ وہ جب مسلمانوں کے قید میں آئے، انہوں نے مسلمانوں کا سلوک دیکھا، ان کی تعلیم دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا سن 15 ہجری میں، اور وہ لوگ ہندوستان آئے اسلام لے کر سن 16 ہجری میں۔ تو بہرحال یہ صحابہ جو آئے ہیں یا اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، عرب تاجر صرف تجارت نہیں کرتے تھے، وہ تبلیغ کا بھی کام کرتے تھے، اپنے خاموش تجارت کے ذریعے اسلام کو پھیلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ نے سنا ہوگا انڈونیشیا کا جو جزیرہ ہے وہ کافروں کا تھا، وہ عیسائیوں کا تھا پورا ملک،
لیکن چند صحابہ آئے، انہوں نے دکان لگائی ہے اور اپنی تجارت کی وجہ سے پورا ملک اسلام کے دامن میں آ گیا۔ امانت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ انہوں نے جب تجارت شروع کیا، پورا شہر ان کی دکان سے لے رہا ہے، سارے دکانوں کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ نماز کے وقت دکان بند کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، بھئی ان سے لیں گے، یہ زیادہ صحیح دام لیتے ہیں، صحیح چیز دیتے ہیں، بالکل سچائی کے ساتھ۔ تو باقی شہر کے جو غیر مسلم تھے، انہوں نے اس زمانے کے راجہ کو شکایت کیا، یہ عرب کے لوگ آئے ہیں، ان کی تجارت کی وجہ سے ہماری دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ راجہ نے کہا چلو نکلو ملک سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہ جانے لگے، پورا شہر ان کے ساتھ ہو گیا، نہیں تم اچھے لوگ ہو، یہ چور اور لٹیرے اور ڈاکو ہیں جو دوسرے تاجر ہیں، تم اچھے لوگ ہو، ہم جانے نہیں دیں گے۔ راجہ نے کہا یہ بات ہے، اور راجہ نے جب دیکھا اسلام کی تعلیمات کو ان سے سنا، کہتے ہیں پورا ملک اسلام کے دامن میں آ گیا۔ تو اسی زمانے کی بات ہے، وہ جنات جو نکلتا تھا اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کو، تو ابو البرکات ایک عرب تاجر ہے، وہ آیا ہوا تھا، اور اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ کا نظام تو تھا نہیں کہ وہ ہوٹلوں میں قیام کریں، بڑے مہمان نواز لوگ ہوتے تھے، کوئی کسی کے گھر گیا، مہمان بن گیا، فریضہ سمجھتے تھے۔ تو ابو البرکات ایک بڑھیا کے گھر مہمان تھے، اور اتفاق سے اس سال جو ہے اسی بڑھیا کی اکلوتی کنواری بیٹی کا نمبر آیا تھا بھیٹ چڑھانے کا، قرآن میں اسی کا نام آیا۔ بڑھیا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، کنواری ہے، اب اس کو جو ہے کل راجہ کے فوجی آئیں گے، اس کو لے جائیں گے بنا سوار کے ساحل سمندر پہ، وہاں بند کر دیں گے اور صبح کو لاش لے کے آنا ہے۔ اب بڑھیا بہت پریشان ہے، اکلوتی بیٹی ہے، راجہ کا حکم ہے، نام آ گیا ہے، کیا کریں؟ تو ان کے ہاں جو یہ مسلمان ابو البرکات تاجر تھے، انہوں نے پوچھا اپنے میزبان سے کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو بڑھیا نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ بات ایسی بات ہے، یہ ہے کل ہماری بیٹی کو بنا سنوار کے بھیجنا ہے مجھے۔ تو ابو البرکات نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، مجھے اچھی طرح سے بنا سنوار کے دلہن کے طور پر فوجی کے حوالے کر دیجئے، یہ میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے جو ہوگا آگے ہم دیکھ لیں گے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اس بڑھیا نے ابو البرکات اپنے مہمان کے کہنے کے مطابق ان کو ایک لڑکی کی شکل دے کر کیسے کپڑے پہنا کے بنا سوار کے، گھونگھٹ سامنے ہے، اور جب راجہ کے فوجی آئے کہ بھائی تمہارا نام ہے، لے جانا ہے، تو لے کے جب وہ گئے اور لے جا کے کیا کیا، ساحل سمندر پہ وہ گھر، وہ بت خانہ جہاں سب کو بند کرتے تھے، فوجی لے گئے اور شام میں لے جا کے بند کر دیا کہ صبح کو لاش نکلنی ہے۔ اب بڑھیا کی بیٹی، فوجی تو یہی سمجھ رہے تھے نا، اصول کے مطابق بڑھیا کو صبح جانا تھا اپنی بیٹی کی لاش لینے کے لیے۔ جب بڑھیا گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ آدمی تو زندہ ہے وہاں، خلاف معمول، جو بھی وہاں جاتا بند کیا جاتا، پتہ نہیں رات میں کیا حالات پیش آتے کہ وہ مردہ وہاں سے نکلتا تھا۔ یہ تو ابو البرکات زندہ ہیں، وجہ کیا ہوئی؟ تو ابو البرکات نے بتایا کہ بات دراصل یہ کہ مجھے جب یہاں بند کر دیا گیا، میں نے سنا تھا جنات ہے، ہیبت ناک جنات ہے، آتا ہے مارتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، تو میں نے یہ کیا، وہاں جانے کے بعد وضو کیا، اور وضو کر کے ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کوئی نہ جنات آیا، نہ بھوت آیا، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی انسان، اللہ نے ہماری جان کو بچا لیا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا نتیجہ تھا، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا، بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹا سا واقعہ تھا۔ راجہ کو علم ہوا، وہاں کے راجہ کو، راجہ نے بلایا ابو البرکات کو، اور ابو البرکات صاحب نے بتایا پوری بات جو کچھ ہے کہ اس طرح سے قصہ پیش آیا، اور ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ بچایا۔ پھر اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا، اسلام کیا کہتا ہے۔ راجہ کے دل میں بات آ گئی، راجہ اپنے خاندان کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا، اور راجہ کے خاندان نے جب اسلام قبول کیا تو وہاں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس راجہ نے اسی مقام پر ایک مسجد تعمیر کرائی، اور مسجد کا نام بھی مسجد ابو البرکات رکھا۔ یہ محمد ابن قاسم ثقفی کے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اصل میں یہ عرب تاجر آئے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس ملک میں اسلام پھیلا ہے، اور سچی بات وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، غلط بات ہے، اس لیے کہ اسلام نام ہے دل سے ماننے کا،
زبردستی کسی کو مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ زبان سے کوئی 1000 بار کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہوگا جب تک دل سے وہ کلمہ نہ پڑھے، دل سے اللہ اور اس کو رسول کو نہ مانے، تو جبراً تو کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسلام اس ملک میں جو آیا ہے صوفیاء کرام کے ذریعے سے آیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور واقعہ ہے، جب آئے ہیں ایک سفر کیا انہوں نے اجمیر سے بنگال کا، اس سفر میں کہتے ہیں 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر، اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر اس ملک میں اسلام اس طرح آیا ہے، اور باقی دنیا میں بھی اسلام پھیلا ہے، وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ تو بہرحال یہ بات باقی ہے، ابھی دوسری بات بھی کرنی تھی، وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا